فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فقال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، کل اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑہا کرم ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمع ہو کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مالک کائنات نے یہ ہم پر کرم فرمایا کہ آج پھر ہم اس کی بارگاہ میں جمع ہو کر اس واحد وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اس کی عبادت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. عزیزان محترم، اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے: فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، کہ اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، جبرائیل بھی تمہارا مددگار ہے، اور اللہ کے نیک بندے صالح المؤمنین، نیک مومن، صالح مومن وہ بھی مددگار ہیں. اللہ والے جو ان سے تعلق جوڑ لیتا ہے، جو ان سے نسبت جوڑ لیتا ہے، مالک کائنات ان پر اتنا کرم فرماتا ہے کہ رب کے کرم کی وجہ سے جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم کی وجہ سے وہ اپنے ان دوستوں پر بھی کرم فرماتے ہیں، ان کو نوازتے ہیں. بہت ساری مثالیں موجود ہیں دنیا میں. آخرت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مثالیں دی ہیں کہ جو محبت کرتا ہے اور محبت کرنے والے محشر کے میدان میں ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے. اللہ کے نیک بندے جس نے دنیا پر
اللہ کو راضی کیا، پھر ان لوگوں سے لوگ محبت کرنے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سنجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے میرے محبوب پر، نیک عمل کرتے رہے، رب فرماتا ہے ہم لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ محبت ڈال دیتے ہیں۔ پھر وہ محبت کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے، اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ والے دنیا پر جلوہ گر ہوتے ہیں تو ہر بندہ مومن جو ان سے نسبت رکھتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے پھر مالک کائنات دنیا میں بھی ان کے محبت کا اظہار دکھاتا ہے۔ مثلاً آپ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں پاکستان کے اندر، بیرون ملک، جہاں کہیں جاتے ہیں، جہاں بھی اللہ والے کا مزار آتا ہے، دربار آتا ہے، اس کی رہائش آتی ہے، آخری آرام گاہ آتی ہے، تو بندے کا دل خود بخود جھک جاتا ہے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی دل کی کیفیت یہ کہتی ہے کہ یار گزر رہا ہے، چلو سلام پڑھتا ہوا چلا جا، اس بار درود پڑھتا ہوا چلا جا، فاتحہ پڑھتا ہوا چلا جا۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ حیدرآباد کے اندر رہتے ہیں، حیدرآباد میں اور بھی اللہ کے ولی موجود ہیں، آرام فرما ہیں، لیکن اگر کوئی حضرت سیدنا سخی ابن سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی علیہ رحمہ کہ اس آپ کے دربار کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو خود بخود رک جاتا ہے۔ اس کے دل کی محبت یہ کہتی ہے یار کام تو ہوتے رہیں گے لیکن 2 منٹ رک جا، اندر نہیں جا سکتا، یہیں دروازے پہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ کے چلا جا۔ ہوتا ہے نا اس طرح، یہ محبت کا انداز ہے۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے سرکار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے غلاموں، جب بندہ مومن میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، کس چیز سے؟ رب فرماتا ہے کہ وہ عبادت کر کر کے، نوافل کی کثرت سے جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں اے جبرائیل حاضر ہو میری بارگاہ میں۔ جبرائیل حاضر ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے پروردگار حکم۔ رب فرماتا ہے جبرائیل دیکھ میں زمین پر فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہے پروردگار میرا کیا کام ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ رب فرماتا ہے اے جبرائیل تو بھی اس میرے بندے سے محبت کر۔ عرض کرتا ہے پروردگار میں محبت کرنے لگ گیا۔ فرماتا ہے ایسے نہیں، پورے عرش پر اعلان کر دے، تمام ملائکہ کو یہ ندا سنا دیں کہ اے عرش والو، اے رب کے ملائکہ، آج سے تمہارا رب زمین کے فلاں بندے سے محبت کر رہا ہے، میں بھی محبت کر رہا ہوں۔ رب کا اعلان ہے کہ فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اعلان ہو جاتا ہے، پھر زمین پر حضرت جبرائیل امین پھر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں پروردگار ندا کر دی گئی، فرشتے محبت کرنے لگ گئے ہیں۔ مالک فرماتا ہے اے جبرائیل اب زمین کی طرف توجہ کر، زمین کی طرف چلا جا، وہاں جا کر یہی اعلان کر دیں کہ اے زمین والو، عرش والے بھی عرش والے بھی اللہ کے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، رب بھی محبت کر رہا ہے، میں بھی محبت کر رہا ہوں۔ رب کا اعلان یہ ہے کہ زمین والو تم بھی میرے اس بندے سے محبت کرنے لگے۔ پھر وہ اس بندے کی، اس نیک بندے کی محبت ہر مومن کے دل میں جگہ بنانے لگ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، آج ہم حضور سیدی داتا علی حجویری علیہ رحمہ کو 74 سے 75 سال گزر گئے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے، ہم اور آپ تھے ہی نہیں،
1000 سال ہونے کو ہے، لیکن جس کے سامنے بھی داتا علی حجویری کا نام لو، اس سے پوچھو یہ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، وہ فوراً کہتا ہے یہ لاہور کے نگری میں بادشاہ رہتے ہیں، یہ وہاں آرام فرما ہے۔ انہوں نے حضور سے ایسی محبت کی ہے، کیوں کہ سرکار کی اولاد پاک سے بھی سے، حضور کی آل سے بھی تھے۔ حضرت داتا علی حجویری حضرت مولا علی کی اولاد سے ہیں، آپ سید ہیں، آپ نے ساری زندگی مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ کی ہے، حضور کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، شرک کو تباہ کیا ہے، ختم کیا ہے، اعلان جنگ کیا ہے۔ اس لیے انہوں نے رب سے محبت کی، عبادت کے ذریعے، اپنے مجاہدات کے ذریعے، دیگر معاملات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ حضرت داتا علی حجویری کے بعد حضور خواجہ سلطان الہند، سلطان الاولیاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی حجویری علیہ رحمہ، آپ کو کون جانتا ہے؟ آپ اور ہم ان سے ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، کوئی رشتہ نہیں ہے، قبیلے کے نہیں ہیں، شہر اور ملک میں رہنے والے نہیں ہیں، ہندوستان کے رہنے والے، لیکن میرے اور آپ کے دل میں جگہ کیوں ہے؟ ان سے محبت کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک ہی وجہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے تھے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جس نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جانا، پہچانا، حضور سے محبت کی ہے، حضور کے فرمان سے محبت کی ہے، حضور کے فرمان پر عمل کیا ہے، مالک کائنات نے ان کو عظمت اور شانوں کے تاج پہنا دیے ہیں۔ آج خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ آرام فرما تو ہندوستان کے اندر ہیں، کبھی ہمارا آپ کا وہاں جانا بھی نہیں ہوا، لیکن دل کے اندر ان کی محبت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ انہوں نے رب کو راضی کیا ہے، مالک کائنات نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بھی کئی سو سال گزر گئے ہیں، اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک سے ہیں، حسب سے تعلق رکھتے ہیں، نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی بڑی ہی شانیں ہیں، بڑی ہی عظمتیں ہیں۔ آپ بچپن مادرزاد ولی ہیں، یعنی ماں کے پیٹ میں تھے آپ اس وقت بھی ولی تھے۔ تشریف لائے، جب تشریف لائے تو سب سے بڑی کرامت آپ کی ولادت کے بعد ظاہر ہوئی، وہ یہ کہ لوگ ماہ رمضان کا پہلا روزہ تھا، یکم رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی، سحری سے پہلے، اور جب آپ کی ولادت ہوئی اس دن رات کو موسم گرد آلود تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، چاند نہیں نظر آ سکا، لوگوں کو نہیں دکھ سکا، لیکن جب صبح ہوئی لوگوں نے روزہ رکھ لیا احتیاط کے طور پر کہ اگر صبح پتہ چل جائے گا چاند نظر آیا یا نہیں، لیکن قربان جائیے لوگ جب صبح ہوئی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر پہنچے پوچھنے کے لیے آپ کی والدہ معجزہ سے کہ کیا آپ نے روزہ رکھا، آپ کے گھر والوں نے روزہ رکھا۔ جب یہ پوچھنے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی ہی شان عطا فرمائی۔ جب لوگوں نے آ کر پوچھا اے ام الخیر بتا تو صحیح آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کے گھر والوں نے روزہ رکھا ہے، رات کو موسم گرد آلود تھا، چاند نظر نہیں آ سکا۔ آپ فرمانے لگی لوگوں روزہ رکھ لو،
کیوں؟ لوگ پوچھنے لگے چاند تو نظر آیا نہیں، کسی کو دکھا نہیں پورے بغداد کے اندر۔ آپ فرمانے لگے خدا کے عزت کی قسم، جب سے میرا عبد القادر آیا ہے صبح کی اذان ہونے کے بعد یہ میرا دودھ نہیں پی رہا، اس سے پتہ چلتا ہے رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، عبد القادر نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں پورا دن آپ دودھ نہیں پیتے تھے، سحری کے بعد دودھ پینا بند کر دیتے تھے، جب افطاری کا وقت ہوتا اذان ہوتی تو آپ دودھ پینا شروع کرتے۔ پورا مہینہ آپ کا یہی حال تھا۔ بچپن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا، آپ کو ولایت عطا فرما دی تھی۔ کیوں نہ عطا فرماتا کہ حضور غوث اعظم کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، حضور غوث اعظم کسی عام آدمی کا نام نہیں، بلکہ سیدنا امام حسن پاک کی اولاد سے ہیں، امام حسین پاک کی اولاد سے ہیں۔ حضور سید عالم حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کو رب نے شان یہ عطا فرمائی۔ آپ کا بچپنا ہے، کچھ سال کی عمر ہوئی، جب بولنے چلنے کے ہوئے آپ نے اپنا ہوش سنبھالا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد اپنی والدہ سے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اماں جان مجھے شوق ہو رہا ہے کہ میں نانا محمد مصطفیٰ کا دین سیکھنے چلوں، میں بھی دین مصطفیٰ سیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن آپ جناب والا اپنے کمرے کی چھت کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، چھت کے اوپر دیکھتے ہیں حج کا مہینہ ہے، حج کے مہینے کے دوران فرماتے ہیں میں نے دیکھا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں، لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، میں اپنے گھر میں کھڑا ہو کر لوگوں کا طواف دیکھ رہا تھا۔ کھڑے ہوئے اپنی چھت پر ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ میں لوگ طواف کر رہے ہیں، مینا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، جلدی سے اترے، عرض کرتے ہیں اماں اب مجھے اجازت دیجئے، میں جانا چاہتا ہوں، میں اپنے مصطفیٰ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹا تیاری کرو، تیاری کرواتی ہیں۔ تیاری کروانے کے بعد آپ کا ایک اور بھائی تھا، حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کا ایک اور بھائی تھا۔ جب والدہ نے تیاری کی، والد کا تو انتقال ہو چکا تھا اور والدہ نے 80 دینار رکھے تھے، آدھے 40 دینار آپ کو دیے اور آپ کے کرتے مبارک کے بغل میں سل دیے اور فرمایا کہ بیٹا یہ 40 دینار سلے ہوئے ہیں، جب کہیں ضرورت پڑے تو یہاں سے کھول کر خرچ کر لینا، اپنی ضرورت پوری کر لینا، اور 40 دینار تیرے بھائی کے لیے ہیں۔ اور جاتے ہوئے آپ فرمانے لگی بیٹا ایک ہی میری وصیت یاد رکھنا، کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ کاش کہ آج ہم بھی اپنے اولادوں کو یہی تربیت دیتے، ہم یہی سکھلاتے جو عبد القادر جیلانی کی ماں نے اپنے بیٹے عبد القادر کو سکھایا تھا، جو تربیت دی تھی، اور اس تربیت پر بیٹے نے پابندی کی، اس تربیت پر عمل کیا، پھر مالک کائنات نے شان یہ عطا فرمائی۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ آپ جب رخصت ہونے لگتے ہیں، آپ کی والدہ دروازے پر کھڑے ہو کر آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کا راستہ دیکھ رہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں بیٹا عبد القادر جیلانی میں دیکھ رہی ہوں تو جس راستے پر جا رہا ہے، جب تو واپس لوٹے گا تو یہ تیری ماں تجھے نہیں ملے گی، اب اس ماں سے تیری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد ملاقات میدان محشر میں ہوگی، جنت میں ملاقات ہوگی۔ عبد القادر جیلانی میرے وعدے کو یاد رکھنا، میری اس نصیحت کو یاد رکھنا، بیٹا حالات کیسے ہو جائیں پر کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ مت بولنا۔ آپ چلتے چلتے قافلہ جا رہا تھا، بغداد
जमात शरीफ की तरफ काफिला जा रहा था, आप भी उस काफिले के साथ शामिल हो गए, उनके साथ मिल गए। चलते चलते एक ऐसी जगह आई जहां गुमसाम इलाका था, जहां पहाड़ियां ही पहाड़ियां थी, दरख्त दरख्त थे। वहां कुछ डाकुओं ने, तारीख वालों ने लिखा है, सीरत निगार वाले लिखते हैं कि 60 डाकू थे। उन्होंने आपके काफिले पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद हर एक को लूटते चले जा रहे हैं। एक शख्स, आप फरमाते, मेरे पास आया, आकर पूछने लगा, अब्दुल कादिर, ऐ छोटे बच्चे बता तेरे पास क्या है? आप फरमाने लगे, मेरे पास 40 दिनार हैं, मेरे पास 40 दिनार हैं। वो पूछता है कहाँ रखे हैं? वो आप फरमाते हैं वो 40 दिनार मेरी माँ ने मेरी गुदड़ी के अंदर सिले हैं। वो मजाक के तौर पर कहता है शायद बच्चा मुझसे मजाक कर रहा है, मेरा ठट्ठा कर रहा है, मुझसे जनाबे वाला हंसने की बातें कर रहा है। आप कहते फरमाते हैं वो शख्स चला गया। दूसरा आया, आपसे पूछने लगा, ऐ बच्चे बता तेरे पास क्या है? आप फिर फरमाते हैं मेरे पास 40 दिनार हैं। वो कहता है अच्छा बताओ कहाँ रखे हुए हैं? आप फरमाते मेरी माँ ने मेरी गुदड़ी के अंदर सिल दिए हैं, अगर चाहो तो खोल सकते हो। वो भी यही समझता है कि ये मजाक कर रहा है। ये जनाबे वाला चलता रहा मामला। जब 60 डाकू आहिस्ता आहिस्ता आते रहे, एक एक करके पूछता रहा। ये पूछ कर जब वापस गए, एक कोने के अंदर डाकुओं का सरदार बैठा हुआ है। वो माल जो काफिले से लूटा था उसको गिनती कर रहे हैं, शुमार कर रहे हैं। इतने में आप उसने पूछा कि ऐसा थी, बताओ कोई शख्स रह तो नहीं गया जिसके पास माल बाकी हो? वो कहने लगे बारी बारी, ऐ सरदार एक बड़ा अजीब मंजर देखा है, बड़ी अजीब बात देखी है। कहने लगा वो कौन सी बात है? वो कहने लगे जनाबे वाला छोटा सा बच्चा है, बड़ा हसीन व जमील है, उम्र भी कम है, लेकिन जिसने भी उससे पूछा है बता तेरे पास क्या है, वो कहता मेरे पास 40 दिनार है। फरमाया आपको बता, कहने लगा बताओ कहाँ रखे थे? वो कहता मेरी माँ ने मेरी जनाबे गुदड़ी के अंदर सिले हुए हैं। आप कहते हैं वो डाकुओं का सरदार कहता है जाओ उसको बुला के लाओ, उसको पकड़ के ले आओ। उस डाकू के सरदार ने के सामने जब हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी जाते हैं, वो माँ की तरबियत याफ्ता बच्चा जाता है, जाकर सामने जाकर कहता है क्यों बुलाया है? वो डाकुओं का सरदार कहता है सुना है तेरे पास 40 दिनार हैं। फरमाता है हाँ तुमने ठीक सुना है, मेरे पास 40 दिनार हैं। कहने लगा बता रखे कहाँ हैं? फरमाता है मेरी माँ ने यहाँ सिल दिए हैं, देखना चाहता है तो देख। बस ये बात कहनी थी, डाकू की चीख निकली, आंसू जारी हो गए। कहने लगा अपने साथियों को, लोगों ऐ मेरे साथियों, सारी जिंदगी हमसे खुदा से नाफरमानी करते रहे, खुदा से वादा खिलाफी करते रहे। देखो तो सही एक छोटा सा बच्चे है अपनी माँ की वादा खिलाफी नहीं करता। पूछने लगे वजह क्या है? ये बता क्यों रहा है? ये माल तेरे से छीना भी जा सकता है, माल छीना भी जा सकता है, हम तेरे से माल ले भी लेंगे, फिर तू क्या करेगा? फरमाया माल की परवाह नहीं, यहाँ तक कि जान की भी परवाह नहीं। बस मेरी माँ ने जाते हुए ये फरमाया था बेटा जान जाती है तो चली जाए, कभी झूठ नहीं बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना। जब ये बात सुनी उसने कहा कि यार सारी जिंदगी खुदा की नाफरमानी करते रहे, खुदा की वादा खिलाफी करते रहे, और इस बच्चे को देखो अपनी माँ से वादा खिलाफी नहीं कर रहा। कहा कि अब्दुल कादिर अगर तू छोटा है लेकिन हमें अपने हाथ पर तौबा करा और हमें अपना मुरीद बना जा। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह आप उनको कलमा पढ़ाते हैं, दोबारा तौबा कराते हैं, आप निगाह फरमाते हैं, उनको 60 के 60 को अल्लाह का वली बना देते हैं। आप बगदाद में खड़े होकर जिलान की तरफ मुंह करके अर्ज करते हैं ऐ अम्मा जान कुर्बान जाऊं तेरी अजमत पर, बैठी तो तू घर में है लेकिन तेरी करामतें और शाने में यहाँ देख रहा हूँ, तेरी अजमत अम्मा में यहाँ देख रहा हूँ। वो तूने जो कहा था कि बेटा झूठ ना बोलना, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह आप इतने अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं, इतने अल्लाह के प्यारे गुजरे हैं कि जो बात करते थे रब से मनवा लेते थे। उसकी वजह क्या थी? वजह एक ही थी, सच्चे थे, सच्चा था अकीदा,
عقیدہ پختہ تھا، رب پر یقین تھا، اور رب کو منایا ایسا کہ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہی تھے، لیکن آپ کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں، 15 سال تک آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نوافل کی نیت کی، ایک ہی قدم پر کھڑے ہو کر 15 سال تک ہر رات قرآن کا ختم کیا کرتے تھے، ہر رات قرآن کا ختم کیا کرتے تھے۔ اچھا، ولیوں سے جو انکار کرتے ہیں، ولیوں کے منکر ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ یہ درد رہتا ہے کہ یہ جو شانیں بتائی جاتی ہیں وہ پتہ نہیں کیسے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لوگ باتیں بتاتے ہیں ولیوں کے بارے میں، منسوب کرتے ہیں کہ ان کی یہ شان تھی، ان کی یہ شان تھی، ہم نہیں مانتے۔ اچھا، یہ بات صرف آج تک نہیں ہے، یہ سرکار کے زمانے میں بھی تھی۔ لوگ حضور کا انکار کرتے تھے، حضور کی شانوں کا انکار کرتے تھے۔ حدیث شریف کے اندر آیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار کی مجلس پاک لگی تھی، حضور خطاب فرما رہے تھے۔ کیا مجلس تھی جس میں خطاب میرے مصطفیٰ فرماتے ہوں، اس مجلس کا انداز کیا خوبصورت ہوتا ہوگا۔ قربان جائیے ان کی عشق پر، ان کی قسمت پر کہ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کا والضحیٰ والا چہرہ دیکھتے تھے، اور حضور کے زبان مبارک سے جب حضور گفتگو فرماتے تو ان لبوں کے نکلتے ہوئے لفظوں کا مزہ لیتے تھے۔ مجلس لگی تھی محفل، اور محفل کے اندر ہی 2 منافق بیٹھے تھے، نمازیں بھی پیچھے پڑھتے اور سرکار کی مجلس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول ہے، عرض کرنے کے لگ لجپال نبی، یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، حضور بتائیے، حضور بتائیے میری اونٹنی کہاں ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، فلان جنگل میں چلا جا، تیری اونٹنی بیٹھی ہے اور فلان درخت کے ساتھ اس کی نکیل اٹکی ہوئی ہے، وہاں چلا جا، تجھے اونٹنی مل جائے گی۔ اب یہ جو بات سنی نا، میرے مصطفیٰ منبر رسول پر بیٹھے ہیں، بتا رہے ہیں جنگل کی بات۔ سرکار وہاں کی جب بات بتائی تو وہ منافق جو بیٹھے تھے وہ کہنے لگے، لو جی دیکھو، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے، دیکھو ہم اندر بیٹھے ہیں منافق، اندر سے مومن نہیں ہیں، اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، ہمارا پتہ نہیں ہے، بات غیب کی خبریں دے رہا ہے، بتا رہے ہیں کہ وہاں اونٹنے کی بات، ہمارا پتہ نہیں، ہم اس کی مجلس میں بیٹھے ہیں، بس یہ کہنا تھا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل امین فوراً آئے، عرض کرتے ہیں، لجپال نبی تیری محفل میں منافق بیٹھے، ان کو کھڑا کرو، آج ان کو بے نقاب کرنا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جس نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں کہ ہمارا پتہ نہیں ہے، وہ کھڑے ہو جائیں، جتنے منافق ہیں کھڑے ہو جائیں، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں، اللہ معاف فرما دے گا۔ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا، پھر نہیں کھڑے ہوئے، کھڑے ان کا اندر سے نظریہ یہی تھا کہ ان کو کیا پتہ کون ہیں، آج ڈھونڈ کر دکھائیں۔ پھر میرے مصطفیٰ نے نام لے کر، ان کے باپ کا نام لے کر پکارا کہ فلاں بن فلاں کھڑا ہو جا، تو منافق ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے 36 منافقوں کو کھڑا کر دیا۔ جب کھڑے ہو گئے پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ ہم تو کھڑے ہونے والے تھے۔ سرکار نے فرمایا، اب میں نے کھڑا کر دیا تو منافقوں نکل جاؤ ہماری مجلس سے۔ لوگوں کے نظریں اس وقت بھی یہی تھا۔ ایسے ہی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ مریدی لا تخف، اے میرے مرید تو دنیا کے کسی کونے پر بھی ہو، خوف زدہ نہ ہونا، جہاں بھی تجھے پریشانی آئے گی مجھے یاد کرنا، میں تم پر کرم فرمانے آ جاؤں گا، میں تیرا پردہ رکھنے آ جاؤں گا۔ حضور غوث اعظم نے یہ جب فرمایا تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے، کہنے لگے، دیکھو جی بڑی دور کی باتیں کرتے ہیں، چلو آزما لیتے ہیں اس کو۔ یہ جو کہتا ہے کہ جہاں کہیں ہو مجھے آواز دینا، میں تمہارا پردہ پوشی کرنے آؤں گا، آزما لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ٹولہ جمع ہوا، انہوں نے ایک نوجوان کو مشورے کے ساتھ طے کیا کہ تو سو جا، تمہیں ہم کفن پہناتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے پاس لے جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اس کا میت ہے، اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ جب جنازہ پڑھا دیں گے نا
تو ہم آواز لگائیں گے تو کھڑے ہو جانا، اور ہم کہیں گے دیکھو باتیں وہاں کی بتاتا ہے کہ میرا مرید کہیں ہو اور میں اس کی پردہ داری رکھوں گا، اور یہاں ہم سامنے جنازہ لیں، پتہ نہیں ہے کہ مردہ ہے یا زندہ، اتنا بھی پتہ نہیں چلتا، باتیں بڑی بڑی کرتا ہے۔ جب یہ لوگ آئے نا جنازہ لے کر، اور تھا تو وہ زندہ لٹایا ہوا تھا ڈولے میں، کفن پہنایا ہوا تھا، اور ایک دوڑتا دوڑتا ہے عبد القادر جیلانی ایک جنازہ آیا ہے، جنازہ پڑھا دو گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم بیٹھے دین کی خدمت کے لیے ہیں، کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ فرمایا جنازہ آیا، اچھا ٹھیک ہے میں وضو کر کے آ رہا ہوں۔ آپ نے وضو تازہ فرمایا، وضو فرمانے کے بعد صفیں بن گئی، جب صفیں بنی، صفیں بننے کے بعد آپ نے اس بچے کے، اس لڑکے کے والد کو بلایا، اور کسی سے اجازت نہیں لی۔ آپ نے فرمایا بابا وہ تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دیں؟ اس نے کہا کہ جنازے کے لیے آئے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا بابا تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دیں؟ اس نے کہا کہ جنازہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر پوچھا بابا دیکھ لے تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھا دیں؟ وہ کہنے لگا حضور والا ہم جنازہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ حضور عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ اللہ کے ولی، آپ مصلی پر سیدھے ہوتے ہیں، نیت کرتے ہیں بسم اللہ پڑھنے کے بعد، آپ فرماتے ہیں نیت کرتا ہوں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، درود حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حاضر دعا اس حاضر میت کے۔ تاریخ والے لکھتے ہیں جب آپ کی زبان مبارک سے یہ نکلا کہ دعا حاضر اس میت کے، اسرائیل کو مالک کائنات نے فرمایا اے اسرائیل دوڑ جا، میرا عبد القادر جیلانی ایک مردے کا جنازہ پڑھانے لگا ہے، جا اس کی روح قبض کر کے آ جا، لوگ میرے یار کے تماشا بنانے لگے ہیں، جا اس کی روح نکال کے آ جا۔ اسرائیل عرض کرتا ہوگا پروردگار اس کا بھی وقت تو نہیں آیا ہے، اس کی زندگی تو باقی ہے؟ فرمایا ہاں ہاں زندگی باقی ہے، لیکن میرے یار کی زبان سے اس کے لیے میت نکل چکا ہے، اب زندہ نہیں رہ سکتا، یہ مر چکا ہے۔ حضور عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جنازہ پڑھاتے ہیں، ثنا پڑھتے پڑھتے، درود شریف پڑھنے کے بعد، دعا میت کی پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں، لوگ اشارے کرتے ہیں، واضح کسنے لگ گئے، اوہ بیٹے کھڑے ہو جا جنازہ تو ہو چکا ہے۔ آپ فرمانے لگے بے وقوفو تمہیں پتہ نہیں ہے جس جنازہ جس کا عبد القادر جیلانی پڑھا دے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوا کرتا، وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوا کرتا۔ اب یہ محشر کے دن اٹھے گا، اب یہ قیامت کے دن اٹھے گا۔ حضرت جناب والا یہ تھی شان میرے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی، آپ جو دعا کرتے تھے، جو ہاتھ اٹھاتے تھے وہی ہو جاتا۔ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبولیت تھی، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھاتے تو جناب والا بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بیماروں کو شفا مل جاتی ہے۔ اس لیے کسی عاشق نے کہا کہ بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے، بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے، لکھی ہوئی قلم والی تحریر بدل دے۔ یہ ہے حضور غوث اعظم۔ آخری بات محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ نے اعلان فرمایا، جمعہ ہی پڑھا رہے تھے، منبر پر بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ھذا قدمی رکبۃ علی کل ولی اللہ، یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ آپ یہ اعلان فرما رہے ہیں اپنی مسجد میں بیٹھ کر، منبر پر، جمعے کا دن تھا، اور شیخ شہاب الدین سہروردی اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضور معین الدین چشتی، بابا فرید گنج شکر اور دیگر بڑے بڑے اولیاء کرام، انہوں نے سر جھکا کر کہا
جو جہاں کہیں تھا کہنے لگا حضور والا صرف سر کا گردن پر نہیں ہے، ہماری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ حضور خواجہ معین الہند، شیخ الہند، سلطان الہند معین الدین چشتی اس وقت آپ کی جوانی تھی، آپ خراسان کی پہاڑیوں میں مجاہدہ کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں اچانک پہاڑیوں سے ٹکرتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی اور میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ حضور والا صرف گردن پر نہیں، میری آنکھوں پر بھی، میرے ہونٹوں پر بھی آپ کا سر۔ آپ کے سامنے بیٹھے تھے علی بن حیتی، آپ کے شاگرد بھی تھے، آپ کے مرید بھی تھے، اور ان کی شان یہ تھی کہ آپ ایک دن خطاب فرما رہے تھے، حضور غوث اعظم خطاب فرماتے فرماتے علی بن حیتی کو نیند آنے لگی، اونگھ رہے تھے، تو حضور غوث اعظم ممبر چھوڑ کر اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے۔ کافی دیر کھڑے ہونے کے بعد پھر واپس چلے گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور والا وہ تو سو رہے تھے، آپ وہاں ممبر چھوڑ کر یہاں کیوں آئے؟ فرمایا وہ جو سو رہے تھے اس کے خواب میں میرے سرکار تشریف لے آئے، حضور آ گئے تو میں ادب کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھیے اس کے خواب میں ہیں لیکن حضور غوث اعظم سامنے بیٹھے ہیں، سامنے دیکھ رہے تھے کہ سرکار تشریف لائے۔ جیسے آپ نے یہ اعلان فرمایا نا، علی بن حیتی نے آپ کا قدم مبارک پکڑ کر گردن پر رکھ دیا، کہا کہ حضور میری بھی گردن پر قدم ہے۔ آپ ولی نہیں تھے، مرید تھے، آپ کے شاگرد تھے، اچھا یہ قدم رکھا کیوں؟ آپ کو پتا تھا؟ آپ نے پوچھا تو نے قدم کیوں رکھا؟ فرمایا حضور پہلے اگر ولی تھا یا نہیں تھا، آپ نے اعلان فرمایا ہر ولی کی گردن کر قدم ہوگا، اگر پہلے نہیں تھا تو اب تو قدم آ چکا ہے، ولایت عنایت کر دو، ولایت عنایت کر دو۔ یہ اعلان سننے کے بعد شیخ سنان گزرے ہیں، بہت بڑے شیخ تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے پیارے تھے۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو کہا کہ ہوگا ولیوں کی قدم پر میری قدم پر غوث عبد القادر کا قدم نہیں ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد آپ اپنے 500 مرید لے کر حج کے لیے چلے۔ چلتے چلتے راستے میں اچانک ایک عیسائیوں کا گھر تھا، کنواں تھا، وہاں عورتیں پانی بھر رہی تھی، آپ ان کے پیچھے چل پڑے۔ عیسائی عورت تھی، اس کا شراب خانہ تھا، وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ مریدین بڑا حیران، کہا کہ لگتا ہے پیر صاحب جو ہے صحیح طبیعت نہیں لگ رہی۔ اچھا مرید سارے ہی پکے نہیں ہوتے، ایک ایک کر کے ہٹتے گئے۔ المختصر 2 مرید بچے، ایک کا نام فرید الدین عطار تھا۔ کیا تھا؟ فرید الدین عطار۔ یہ وہ شخص تھے، ایک دن گزرے کسی دکان کے سامنے، تاجر بیٹھا تھا، اس نے کہا بزرگوں رکیے، ایک بات بتائیے کہ دنیا میں کیسا رہنا چاہیے؟ فرمایا رہنا تو ایسا چاہیے کہ اللہ راضی ہو، اس کا رسول، اور جانا کیسا چاہیے؟ اس بزرگ تاجر نے کہا کہ دیکھو دنیا اچھی طرح کما لیے، پھر جانے کا کیا پتہ؟ فرمایا میں بتاتا ہوں کیسے جانا چاہیے۔ آپ ایسے لیٹے اور چادر اوپر دی، کلمہ پڑھا، فرمایا جانا ایسے چاہیے، دیکھا تو آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ فرید الدین عطار آپ کے مرید تھے، شیخ سنان کے۔ اب سارے چلے گئے، اس نے سوچا یہ بڑے پائے کے بزرگ تھے، اس وقت بھی پہنچے ہوئے تھے۔ شیخ سنان کو اپنے مرید پر ناز تھا، اور آپ نے سوچا کہ حضور میرے پیر غلط چال چل بیٹھے ہیں، غلط چل بیٹھے ہیں، مرتبہ تو بہت بلند تھا لیکن پہلی سیڑھی پہ چلے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کبھی لڈو کھیلا ہے؟ لڈو کے پیچھے ایک سانپ والا بھی ہوتا ہے، بہت بڑا سانپ ہے، اگر وہاں اینڈ میں جا کر اس کے منہ میں آ جائے تو 0 پہ آ جاتا ہے۔ رجت یعنی جلد بازی کی، رجت کی، ان کا معاملہ بھی بہت بلند تھے، یعنی اتنے مقام پر کہ اب قطبیت پر فائز ہونے والے تھے، ایک ہی غلطی پر 0 پر آ گئے۔ اب فرید الدین عطار دیکھ رہے تھے کہ میرے مرشد کامل تو بہت تھے لیکن اب 0 ہو چکے ہیں، اب کون ہو ایسا جو اس کو دوبارہ اس سیڑھی پر بٹھا دے؟ آپ ڈھونڈنے لگے، پوچھنے لگے۔ ایک نے کہا کہ اے فرید الدین عطار میں راستہ بتاتا ہوں، ایک دروازہ ابھی بھی ایسا باقی ہے جو 0 پر اٹھا کر اس کو ہیرو بنا دے،
اس کو اس مقام پر پہنچا دے۔ کہنے لگا حضور والا کرم کیجئے میرے مرشد کے لیے۔ وہ کہنے لگا بغداد شہر کے اندر ایک سید رہتا ہے جس کا نام عبدالقادر جیلانی ہے، اس کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ اس کی بارگاہ ربوبیت میں اتنی جناب والا دعا مقبولیت کا اختیار کر چکی ہے، اتنی مقبولیت ہے اس کی، وہ دعا کرے گا آپ کے مرشد کو یہاں سے اٹھا کر دوبارہ قطبیت پر بٹھا دے گا، دوبارہ وہیں پہنچا دے گا۔ حضور غوث اعظم کے پاس وہ آیا شیخ جناب والا فرید الدین عطار۔ آپ جب آپ کے آستانے پر آئے، لوگوں سے پوچھا حضور غوث اعظم کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے بتایا ایسے نہیں ملیں گے۔ آپ وہ کہنے لگے میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، کوئی جگہ اگر باقی ہو میری ڈیوٹی لگا دیجئے۔ اس نے کہا جناب والا باقی تو کام کرنے والے موجود ہیں لیکن واش روم کی ڈیوٹی صاف کرنے کی باقی ہے۔ آپ کہنے لگے ٹھیک ہے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، شاید اس بہانے سے میرے مرشد کامل ہو جائیں۔ اب وہاں اس وقت اس طرح کے واش روم نہیں ہوا کرتے تھے، گھڑے ہوا کرتے تھے مٹکے، اس کو جب بھر جاتا تو اس کو جو اٹھا کر باہر پھینک کے آتے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے پیر کو دوبارہ عزت مل جائے، مرید ہوں تو ایسے ہوں۔ کہا کہ دوبارہ عزت میں کرنے کو تیار ہوں، ٹھیک ہے کرتے رہے، مٹکے اٹھا کر جاتے۔ ایک دن مٹکا اٹھا کر پھینک کے واپس آ رہے تھے، تہجد کا وقت تھا، حضور غوث اعظم باہر تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ اب اس نے اپنی میں انا کو مار دیا ہے، اب اس پر کچھ کیجیے کرم۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ باہر تشریف لاتے ہیں۔ جب یہ واپس آ رہا تھا مٹکا اٹھا کر، مٹکا رکھتا ہے، حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نوجوان بتا کیسے آنا ہوا، اور کہاں سے آیا ہے، کون ہے؟ عرض کرنے لگے حضور غوث اعظم تھوڑا کرم فرما دو، میں ایک پیر کا مرید ہوں، حضور والا میرا پیر بھٹک گیا ہے، کرم فرما دو۔ اب حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ آزمانا چاہتے تھے پیر اس مرید کو، فرمایا اس کو چھوڑ، وہی رتبہ میں تمہیں عطا کر دیتا ہوں، جا تو ولی ہے۔ وہ عرض کرنے کے لجپال نبی، اے لجپال ولی، اے اللہ کے ولی میں مجھے یہ منظور نہیں، مجھے ولی نہیں بننا ہے، مہربانی فرما میرے پیر پر کرم فرما دو۔ آپ نوازنا چاہتے تھے، آپ امتحان لینا چاہتے تھے۔ آج اگر کوئی پولیس والا عام آ جائے، اس کو ڈی ایس پی کہے کہ ٹھیک ہے کوئی شکایت لے کر آیا ہے، اس ڈی ایس پی کو ہٹاتے ہم تجھے بناتے ہیں، وہ کہے گا واہ واہ جی کیا بات ہے، دیر کیوں کر رہے ہو؟ لیکن وہ مرید تھا، آپ نے فرمایا اے فرید الدین عطار اس ولایت کے منصب پر ہم تمہیں بٹھاتے ہیں، اس کی بات نہ کر۔ آپ نے فرمایا حضور ایسا نہیں ہو سکتا چونکہ وہ میرے پیر ہیں، حضور وہ گر چکے ہیں، بس کرم فرما دو۔ آپ نے فرمایا کہ جا جا مبارک ہو اس پیر کو بھی جس کا تیرا جیسا مرید ہے، جا وہ بھی اپنے منزل پر دوبارہ واپس آ چکا ہے، تو بھی وقت کا ولی بن چکا ہے۔ اللہ والے جب کرم کرتے ہیں یہ ساری رب کی عطا ہے، لہذا محبت کیجیے اللہ والوں سے، صرف محبت نہ کیجیے۔ اللہ والوں سے محبت کا انداز کیا ہے؟ لنگر پکانا، 11ویں 12ویں کر دینا نہیں، یہ نہیں ہے محبت۔ ان کا انداز یہ ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کرو۔ انہوں نے ایک ہی راستہ دکھایا ہے جو سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ آپ جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس کے راستے پہ کیوں نہیں چل رہے؟ جانا چاہتے ہو نا، مثلا آپ کراچی جانا چاہتے ہو، آپ بیٹھ جاؤ ادھر پنجاب والی گاڑی پر تو آپ کراچی پہنچ جاؤ گے؟ بس راستہ تو ایک ہی ہے نا، لیکن آپ پیچھے بیٹھ کے ادھر جہاں جانا ہی نہیں ہے، یہ تو وہ راستہ ہے، آپ کو کراچی جانا ہے لیکن آپ بیٹھے ہو پنجاب والی گاڑی پہ، خوش ہو ایک دوسرے کو بتا رہے ہو کہ ہم تو سیدھا پنجاب کراچی پہنچ رہے ہیں، وہ کہے گا بیوقوف یہ کراچی کا نہیں ہے، یہ تو پنجاب جا رہا ہے۔ نظر و نیاز، 11ویں، بڑے بڑے پروگرام یہ سب بعد میں ہیں، پہلے حضور غوث اعظم کی سیرت پر چل کے دکھاؤ، ان کی طرح مصلی پر کھڑے ہو کر دکھاؤ۔ جب تم مصلی پر کھڑے ہو جاؤ گے نا، رب کی رحمتیں تم پر برسنا شروع ہو جائیں گی، حضور غوث اعظم بھی تمہاری شفاعت فرما دیں گے۔ اچھا حضور کا قرب کون کون چاہتا ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے،
کون چاہتا ہے کہ ہم حضور کے بہت قریب ہو جائیں؟ تو چاہتے ہو تم حضور کے قربت چاہتے ہو نا؟ حضور کا قربت کا سب سے بڑا طریقہ بتاؤں کون سا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم یہاں سے دیوار کے باہر کوئی کھڑا ہو تو اس کے لیے سلام ہم السلام علیکم نہیں بنتا، کیونکہ وہ دکھ ہی نہیں رہا ہے۔ السلام علیکم کب کہتے ہیں؟ جب دروازے کے سامنے آ جائے، مسجد میں آ جائے، قریب تر ہو جائے، پھر ہم اس کو کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہی ہوتا ہے نا؟ سب سے بہترین قربت تو یہی ہے۔ اگر دیوار کے باہر کوئی ہے تو اس کے لیے السلام علیکم نہیں بنتا۔ کوئی چوک پر کھڑا ہوا ہے، حالانکہ یہ بھی قریب ہے، اتنے دور نہیں، السلام علیکم نہیں بنتا۔ لیکن جب اتنا قریب ہو، قوم کے لیے کتنا قریب آنا پڑتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، ثنا پڑھنے کے بعد ایک رکعت ہوئی، دوسری رکعت ہوئی، جب دوسری رکعت میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیہ السلام علیکہ یا ہم السلام علیکہ۔ مفسرین فرماتے ہیں جب ہم نماز میں بیٹھتے ہیں اور السلام علیکہ کہتے ہیں، آگے کہتے ہیں ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو، تو مصطفیٰ نمازی کے اتنے قریب ہوتے ہیں۔ کتنے؟ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ مصلی پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے السلام علیکہ، اور یا رسول اللہ تم پر سلام ہو۔ نمازی وضو کرتا ہے، گھر سے وضو کر کے چلتا ہے، مصلی پہ بعد میں آتا ہے، رب اس کو مصطفیٰ کے قریب پہلے کر دیتا ہے۔ آپ چاہتے حضور کے قریب ہوں؟ نہیں چاہتے حضور کے قریب ہوں؟ اور جو اتنا قریب جا کر حضور پر سلام پڑھے، حضور پر سلام بھیجے، حضور کو سلام کرے، میرے مصطفیٰ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ جو مصلی پر بیٹھ کر سلام کرتا ہے، مصطفیٰ اس سے محبت بھی اتنی بڑی قریب قربت سے کرتا ہے۔ کرو گے؟ نہیں، یہ قربت کس کس کو چاہیے؟ قربت کس کس کو چاہیے؟ حضور کے قریب ہونا چاہتے ہیں کہ حضور ہم سے محبت کریں۔ ہم تو کر رہے ہیں، لیکن ہماری محبت شاید قبول ہو، لیکن جس سے میرے مصطفیٰ محبت کرتے ہیں اس کا اس دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، اس دنیا میں بیڑا پار ہے۔ وہ ہوتا تو پتھر ہے، لیکن سرکار فرما دیتے ہیں زبان مبارک سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کی شان یہ ہے کہ لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں اس پتھر کی، لاکھ روپے بھرنے کے بعد اس پتھر کو دیکھنے جاتے ہیں۔ کیوں؟ سرکار نے اس سے محبت کی ہے، حضور نے محبت کی۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، حج میں ہے کیا؟ حج میں وہی اللہ والوں کی نشانیاں ہیں ساری۔ دیوار بنا کر خانہ کعبہ، دیوار بنا کر حضرت آدم نے چکر لگائے تھے چیک کرنے کے لیے، وہ طواف بن گیا۔ حضرت حاجرہ دوڑی تھی بیٹے کے پانی کے لیے، وہ جناب والا سعی بن گئی، صفا مروہ ہر طرح۔ حضرت مقام ابراہیم مصلی جہاں حضرت ابراہیم خانہ کعبہ تعمیر کر رہے